بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو حضرت یہ بتائیے کہ جو تکفیر ہے کسی کو کافر کہنا، آپ کی نظر میں کیا یہ عمل درست ہے کہ آپ کسی مذہب اور مسلک کو سمجھے بغیر اس کو لوگوں کو کافر کہیں اور اس پر پھر ایک پوری مہم چلاتے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم، ہمارا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، بولتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے کردار میں، اس کے اعمال میں کہیں کمزوری، کہیں ایسا عمل جو اس کی منافقت یا اس کی دو رخی اور دو روئی اور دو دلی کی طرف اشارہ کرتا ہو یا اس کی شیطنت ظاہر ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو نصیحت ہے، موعظہ ہے، اس کو ہدایت دینے کی ضرورت ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بات نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس نے ظاہری طور پر اسلام کے لیے جو مطہرات میں سے، اسلام خود ایک مطہرات میں سے ایک مطہر ہے، مطہر ہے، جس کی وجہ سے اس کا حامل پاک ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ کہہ دیتا ہے، وہ مسلمان ہے، پاک ہے۔ اور اس کو کافر کہنے والے کے لیے احادیث میں بھی آیا ہے اور تعلیمات اسلام میں یہی ہے کہ اس کو کافر کہنے والا خود کافر کہلائے گا۔ تو تکفیر کی ہم یکسر مذمت کرتے ہیں، یکسر انکار کرتے ہیں۔ ہم تکفیری نہیں ہیں اور تکفیریت کو پسند نہیں کرتے، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ اور اہل سنت کے ہاں بھی ایسے ہی ہے۔ اہل سنت کے علماء نے بھی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس حوالے سے، انہوں نے تعلیمات اہل سنت میں کسی کو کافر قرار دینا، کسی کی تکفیر کرنا، کسی مسلمان کو جو خود کو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور اس کو کافر قرار دینا، یہ تکفیریت کہلائے گی اور یہ اس کی مذمت آئی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، آپ کی نظر میں ابھی جو یہ موجودہ صورتحال ہے، جیسے ایران کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کے جو جید علماء ہیں، اکابر ہیں، انہوں نے بغیر کسی تفرقہ قائم کیے ہوئے ایران کی حمایت کی اور کہا کہ یہ اس میں سنی شیعہ مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ ببانگ دوحل اپنے ممبر سے دعاؤں کے اندر وہ ایران کو شامل رکھ رہے ہیں۔ تو اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں وہ جو سنی شیعہ وحدت ہے آپ کو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں کچھ ہمت والے لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ حوصلے والے ہیں، کچھ اعصاب کے مضبوط لوگ ہیں، کچھ اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے میں دھنی ہیں، طاقتور ہیں، استقامت کے حامل ہیں اور استحکام رکھتے ہیں اپنے ایمان میں۔ ان کا ایمان سوکھے پتوں کی طرح روزانہ جگہ نہیں بدلتا، بلکہ مضبوط لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں کہ جن میں سے فمنہم من قضی نحبہ، جو اپنی آرزوؤں تک پہنچ گئے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق، اور کچھ ہیں جو منتظر ہیں، اور یہ اپنے وعدوں سے ابھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، یہ اپنے وعدے پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، وما بدلوا تبدیلا۔ وہ جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اپنی آرزوؤں تک پہنچ گئے، وہ شہید، رہبر معظم عالم اسلام، مستضعفان جہان اور فقراء، مساکین، مستضعف، مظلوموں کے رہنما اور رہبر آیت اللہ سید علی خامنہئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اس وعدے کو پورا کرنے کے منتظر ہیں کہ کب وقت آتا ہے ہمارا، جس میں اہل سنت کے ایک بڑی تعداد میں علماء ہیں۔ اس سے پہلے اہل سنت کے علماء، شہید رہبر سے پہلے اسماعیل ہانیہ ہوں، وہ سنوار ہوں، اور وہ بڑی تعداد میں فلسطین کے مجاہد۔ اور اگر آپ کو میں تھوڑا سا ماضی قریب میں لے جاؤں، جب سلمان رشدی نے توہین رسالت کی تھی اور نبی مکرم کی توہین کی تھی اور مرتد ہوا تھا، اور آیت اللہ خمینی نے فتویٰ دیا تھا اس کے مرتد ہونے کا، تو آیت اللہ خمینی کے فتوے کے پیچھے، یعنی ان کی توجہ کا جو سبب بنا تھا، وہ پاکستان کے وہ 5 سنی مسلمان تھے جنہوں نے اسلام آباد میں سلمان رشدی کی اس حرکت پر احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد میں جانیں دی تھی اپنی۔ اچھا، اسلام آباد میں 5 اہل سنت لوگ شہید ہوئے تھے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خامنہئی صاحب کی باتوں پر، خمینی صاحب کی باتوں پر سنی بھی نکلتے تھے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت نے سلمان رشدی کے خلاف جو احتجاج ہوا، اس میں جو جانیں دیں، ظاہر ہے ہماری ریاست نے ان کو روکا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا تفصیل تو آپ اخباروں میں دیکھیں گے، لیکن اس واقعے نے اتنی جان پکڑی کہ یہ مسئلہ موضوع بنا پوری دنیا میں، اور آیت اللہ خمینی نے
فتویٰ دیا سلمان رشدی کے واجب صحیح. القتل ہونے کا. اچھا اور یعنی پہلے یہاں شہادتیں ہوئی ہیں, اچھا سنی بھائیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, سنی مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. اور پھر آیت اللہ خمینی جو ہمارے ہاں کہہ لیں کہ مرجع تقلید ہیں, اہل سنت کی زبان میں کہوں تو مفتی اعظم ہیں, اس وقت میں تھے شیخ الاسلام تھے اس وقت میں. آیت اللہ خمینی کی میں بات کر رہا ہوں جو جی انقلاب اسلامی ایران کے بانی ہیں, بانی ہے. انقلاب اسلامی ایران ہے. انہوں نے وہ فتویٰ دیا اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں تحریک چلی. تو میں وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ اہل سنت کبھی مقدم ہوتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر, اور کبھی شیعہ مقدم ہوتا ہے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر. تو یہاں مسئلہ سنی شیعہ کا ہے ہی نہیں, یہاں تو اپنے اللہ سے, اپنے معبود سے, اپنے خالق سے ایک عہد ہے جو اللہ تعبد الشیطان کا عہد ہے کہ ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے. وہ جو اللہ نے بنی آدم سے عہد لیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے, تم رحمان کی بندگی کرو گے, تم اللہ کی بندگی کرو گے. تو اس میں کبھی اہل سنت مقدم نظر آتے ہیں, کبھی شیعہ مقدم نظر آتے ہیں. تو اس وقت جو پوزیشن ہے, کیفیت ہے, ایک بہت بڑا خون بہا ہے, ایک نفس زکیہ کا خون بہا ہے, ایک مقدس ترین عبادت گزار, متقی, پرہیزگار, قاری و حافظ قرآن ایک فقی کا خون بہا ہے. اور اس کے دفاع میں جب ایران نے جواب دینا شروع کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب پاکستان میں احتجاج ہوا اسی دن جس دن ان کی شہادت ہوئی, تو اس میں کراچی میں جو 11 لوگ شہید ہوئے ان میں ایک اہل سنت جوان شہید ہوا ہے. تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے, سب مسلمان ہیں. اور ہم اس وقت ماضی میں بھی ہمارا یہ شوق نہیں رہا, موضوع بھی نہیں رہا, ہمارا پسندیدہ اور ہمارے رغبت والا موضوع بھی نہیں رہا کہ ہم سنی شیعہ کی تفریق کو ہوا دیں. سنی شیعہ کا اختلاف ایسے ہی اختلاف ہے جیسے بھائی بھائی کا اختلاف ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے. جی 4 بھائی گھر میں رہتے ہیں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے, ایک نون لیگ میں ہے, ایک پی ٹی آئی میں ہے, ایک مثال کے طور پر کسی اور سیاسی جماعت میں ہے. چاروں میں شدید اختلاف بھی چلتے رہتے ہیں, چاروں اپنے اپنے لیڈروں کو بلاتے بھی رہتے ہیں, مگر بھائی ہیں, دونوں کے ماں باپ ایک ہیں, دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں, دونوں کی نسل اور دونوں کی جو جینیٹک ہے, دونوں کے جو شجرہ ہے وہ ایک ہی ہے. تو ہم کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اختلاف آراء و عقائد کے باوجود ہم جو مشترکات ہیں ہمارے, خاص طور پہ عقیدہ توحید ہے, ختم نبوت ہے, قیامت کا ہمارا عقیدہ ہے. اب ٹھیک ہے, اگر میں امامت کے عقیدے کو اپنے اصول دین میں لیتا ہوں اور عدل الہی کو اصول دین میں رہتا ہوں, اور میرے سننے بھائی نہیں لیتے, تو 3 موضوعات میں تو اصول دین ہمارے مشترک ہیں نا. توحید ہے, ختم نبوت ہے, نبوت اور ختم نبوت اور قیامت ہے. اور ہم جو مشترکات ہیں وہ ہمارے پاس غالب ہیں, زیادہ ہیں. عبادات میں آپ لے لیں, کیا ایسا ہے کہ کسی شیعہ کے ہاں, کسی سنی کے ہاں نماز کی رکعتیں مختلف ہوں, یا حتیٰ رکعتوں کے اندر سورہ مبارکہ فاتحہ کا پڑھنا کسی کے جائز ہو, کسی کے واجب ہو, کسی کے مستحب ہو؟ نہیں, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سب کے ہاں ہے یہ. کوئی فجر کی نماز 3 رکعت ان کی اور 2 رکعت ان کی نہیں ہے, وہی رکعتیں ہیں, وہی رکعتوں کے ذکر ہیں. جو ہے تکتف یا ارسال یدین جو ہے یہ ایک اجتہادی موضوع ہے. یا وضو کرتے وقت کونی سے پانی کو بہانا ہے اور انگلیوں کے سروں تک لے جانا ہے, یا چلو میں لے کے کونی تک لے, اجتہادی موضوعات ہیں. تو ہمارے ہاں جو موٹے اختلافی مضامین ہیں وہ ہمارے عقائد کے اندر ہیں, اور عقائد کے اندر تو تقلید بھی نہیں ہے, عقائد کے اندر تو استدلال ہے, بحث ہے, اور ایک دوسرے کو سمجھانے کا جذبہ ہے. تو اس وقت کی جو موجودہ کیفیت ہے اس میں عالم اسلام اس وقت ایک ایسی خوشبو پھیلی ہے, یعنی شہید آیت اللہ رہبر نے اپنے خون دے کر, اپنی جان دے کر پوری دنیا میں ایک خوشبو پھیلائی ہے, اور خوشبو ہے وہ وحدت کی خوشبو, وہ ہے محبتوں کی خوشبو, وہ ہے مسلمانوں کے قریب آنے کی. لہٰذا پاکستان کے تقریباً سارے بزرگ علماء نے میرے حساب سے 99%, میں کیونکہ تکفیریوں کو 1% لیتا ہوں, تکفیری پاکستان میں 1% ہے. یہ جو فسادی ہیں, تکفیری ہیں, جو نفرت پھیلانے والے ہیں, خوارج خوارج بھی کہہ سکتے ہیں, خوارج کہہ لیجئے, آپ کہہ لیجئے, آپ جو بھی نام دے دیجئے, وہ جو ہیں وہ 1% ہے اس ملک کے اندر, ان کی حیثیت ہی نہیں ہے. اس 1% کو کیوں ہم خواہ اہل سنت کے کھاتے میں ڈالیں؟ اہل سنت کے کھاتے میں نہیں. اہل سنت انتہائی زیرک. اچھا, اہل سنت میں صرف علماء کو ہی ہم کیوں لے رہے ہیں؟ عوام اہل سنت کہاں جائے گی؟ ڈاکٹر اہل سنت کہاں جائیں گے؟ انجینئر اہل سنت کہاں جائیں گے؟ سیاستدان اہل سنت کہاں جائیں گے؟ زمینداران اہل سنت کہاں جائیں گے جو زمینوں کے اور اس کے مالک ہیں, جس کو کہنے زراعت پیشہ لوگ ہیں اس ملک کے اندر؟ صوفیاء, پیر و فقیر, اہل سنت کے جو طبقات ہیں, صرف علماء تو نہیں. علماء کے بارے میں تو میں اپنے علماء اور اہل سنت کے علماء کے 70% کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں, وہ اگر بات آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ وہ کیا رائے ہے. لیکن عوام اہل سنت اور طبقات اہل سنت
اور شیعہ سارے طبقات تو اس وقت 99% ایک پیج کے اوپر ہیں. اور نہ صرف پاکستان میں، آپ دنیا میں آپ تو کیونکہ یہ جو آپ کا جہاد ہے اس کی وجہ سے بھی آپ میڈیا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، جو دنیا میں کیا گزر رہی ہے آپ کو سوشل میڈیا پر وہ سب پتہ ہے. آپ دیکھیں کون سا اسلامی ملک ہے کہ جہاں پر بیداری، اسلامی غیرت، اسلامی بیداری، مسلمانوں کی حمیت اجاگر نہیں ہوئی ہے، زندہ نہیں ہوئی ہے، تازہ نہیں ہوئی ہے. وہ اس خون ناحق کی وجہ سے ہوئی ہے جسے آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں. خامنہئی صاحب کہتے ہیں. آخر میں بس میرے 2 سوال ہیں مختصر سے، اگر زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایران کی حمایت کے حوالے سے جو یہاں پر ایک بڑی تعداد کے اندر اہل سنت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی حمایت کیسے کریں یا ان کے بارے میں، ہاں ٹھیک ہے وہ ایک اچھا کر رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے اور اس کے اوپر ایگریشن ہوئی ہے، وہ ہمارے ساتھ قریب بھی، ہمارا پڑوسی بھی ہے، لیکن ہم اس قوم کی کیسے حمایت کریں کہ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے پہلے تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے ان مغالطوں میں سے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا شیعہ جو الحمدللہ ہم بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہونے مولا کا حکم ہے کہ لا تکونوا سبابین، خبردار گالی دینے والے نہ بنو، بلکہ اگر میرے دشمنوں کے بارے میں بات کرنی ہے تو ان کی جو عادتیں ہیں، ان کے جو رویے ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، ان کی جو شیطنتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان جیسی چیزوں کو نہیں اپناؤ. عملی طور پہ ان سے پرہیز کرو، ان کی حرکتوں سے، ان کے کاموں سے. تو گالی دینا اہل بیت کے دشمن کو، کھلے دشمن کو، واضح دشمن کو، اس کو بھی گالی دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. چہ برسے یہ کہ ایک مطلقاً کوئی لفظ ایسا بولا جائے جو سب کو شامل کر رہا ہو وہ لفظ. تو گالی دینے والا غیر مہذب ہوتا ہے. اور ہم نے کبھی سنی نہیں ہے. ویسے میں ایک سنی کے ایک نقطہ نظر سے آپ کو بیان کروں تو میں نے کبھی بھی کسی ویڈیو میں گالی نہیں سنی. مفتی صاحب میں آپ مرحبا بن ناصرنا، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے مجموع میں اگر کوئی لعنت کا نعرہ بھی لگا دیتا ہے نا، گالی نہیں ہے وہ، لعنت دعا ہے. لعنت ایک دعا ہے. جی بالکل. قرآن میں لعنتیں آئی ہیں. جی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جو لعنت کرنے والے ہیں، اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں جو کتمان حق کرتے ہیں. جی. تو قرآن لعنت کا بھی اگر کوئی نعرہ لگا دیتا ہے نا ہمارے ہاں، نام لے کر کسی شخصیت کے بارے میں، میں ہی نہیں سینکڑوں خطباء اور علماء اور ذاکرین ہیں پاکستان اور پوری دنیا میں جو ہم ممبر سے اس کو نشاندہی کر کے کہتے ہیں اسے اٹھاؤ، یہ شر پسند ہے. میرے پاس تو 50 مثالیں ہوں گی، 50 نہ صحیح 10 مثالیں ہوں گی جو میری اپنے مجموع میں اگر کسی نے شیطنت کیا تھا اور ایسا کوئی نام لیکن نعرہ لگا دیا ہے، لعنت والا نعرہ، گالی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، وہ بد دعا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ اس کو اٹھاؤ یہاں سے، یہ فساد پھیلا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ بہت واضح رہے. اختلاف تو آپ رکھتے ہیں؟ اختلاف تو ہم بھرپور رکھتے ہیں، دلائل سے رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں زبردستی منوائیں ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم سنیوں کو کہ ہم کم از کم اپنا تو یہ بتائیں نا کہ ظلم نہیں کیا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کیا ہے. ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اہل سنت کا ہے، ایک پوائنٹ آپ کا ہے. ٹھیک ہے، ہم دلائل دیں گے، آپ ہی کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ یہ صاحب جو تھے یہ کون تھے جن کو آپ اپنا بڑا مانتے ہیں. آپ کی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے ظلم کیا ہے. آپ دلائل دیں گے ہمارے یہاں کی روایت ضعیف ہے، ہمارے یہاں روایت کمزور ہے، ہمارے یہاں حدیث صحیح نہیں ہے جو ہماری حوالہ دے رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی ہم اہل سنت، بعض شخصیات جنہیں اہل سنت مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم دلائل دیں گے ظلم کیا ہے. آپ کہتے ہیں ظلم نہیں کیا ہے تو اب چھوڑ دیجئے ان لوگوں پر. یا ہم میں سے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں اپنے عرض کروں کہ ہمارے اپنے اندر بھی بہت سے اہل سنت کی توجہ دلانے پہ ہمارے یہاں بعض موضوعات میں شدت میں کمی آئی ہے. بھائی ہم سب کو موعظے کی ضرورت ہے نا، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے نا، ہم سب کو نصیحت لینے کی ضرورت ہے نا. کیا معلوم کہ آپ سے مجھے کوئی ایسا جملہ مل جائے اور میں 4 آدمیوں کے بارے میں منفی سوچتا تھا، ان میں سے 2 میری ذہن سے ہٹ گئے کہ نہیں صاحب نہیں، یہ 2 ویسے نہیں ہیں جیسے یہ 2 ہیں. کیا بات، امام نسائی کی بات مثال. جی کتنا بڑا نام ہے. جی کتنا بڑا اپنی کتاب میں ان کو شیعہ نے علی میں شمار کیا. جی شہید ولایت علی علیہ السلام ہے نا، مولا کی محبت میں انہیں کوڑے مارے گئے، زخمی کر کے شہید کر دیا گیا.
امام اعظم ابو حنیفہ کا جو کردار رہا ہے امام جعفر صادق کے زمانے میں، زید شہید کے حوالے سے جو ان کا کردار رہا ہے، کیا بات ہے. تو جو ہمارے ہاں جو شخصیات، یہ سوچنے کا جو طرز فکر ہے یہ بدلتا ہے، یہ بدلتا ہے گفتگو سے. مثلا آپ مجھے دلائل نہیں، ہو سکتا ہے میں 10 لوگوں کے بارے میں منفی سوچتا تھا، آپ نے مجھے توجہ دلائی، میں ان میں سے 2 میرے ہاں، میں نے کہا نہیں بھائی یہ غلط ہے. میں اپنے مجمع میں جو جنگ احد سے فرار ہونے والا کی آیت ہے اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، میں اس حوالے سے اپنے مجمع میں کہہ چکا ہوں کہ بھئی اور میدانوں کی بات کرو، احد کا نام لے کے جب تم مذمت کرتے ہو تو یہ نہیں کیا کرو، زبردست یہ نہیں کیا کرو، کیونکہ احد کا نام لے کے جب بات کرو تو قرآن میں آ گیا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن اور جنگوں کی بات کر رہے ہو، اور میدانوں کی بات کر رہے ہو، اس میں آپ بات کریں. لیکن جو ہمارے یہاں، میں اپنے ذاکرین سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ کرو. آپ یہ قید کیوں لگا رہے ہو کہ احد سے متعلق، بھئی احد سے متعلق تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، آپ اور میدانوں کی بات کرو. تو ہمارے کیا ہوتا ہے، جب میں آپ سے بات کروں گا، آپ مجھ سے بات کریں گے، ممکن ہے کہ 4 پوائنٹ میرے ذہن سے بہتر ہو جائیں، یا بہتر سے مراد آپ کی نسبت بہتر ہو جائیں، میرے نزدیک وہ ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، 4 ممکن ہے. آپ کی توجہ کتنی بڑی تعداد میں، یہ جو ہم نے مصائب حضرت زہرا والی کتاب پیش کی، یہ جو 42 کتابیں ہم نے کھول کھول کے دکھائی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، جناب زہرا کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، 1000 سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس کتاب کے بعد شیعہ ہو گئے ہیں، مکتب اہل بیت میں آ گئے. میرا یہ ایجنڈا نہیں تھا، مجھے یہ شوق بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو شیعہ بناؤں، لیکن اس کتاب کو اپنے مفتی صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، بھائی ہماری کتاب ہے یا نہیں، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں نہیں ہماری کتابوں میں، کیسے انکار کر دو گے؟ تو جب ان کو جواب نہیں ملتا تو وہ کہتا ہے بھائی یہ شیعہ کی بات صحیح ہے. تو کیا معلوم 4 باتیں ہماری آپ کو اچھی لگ جائیں، گفتگو ہونی چاہیے، اور 4 باتیں آپ کی ہمیں اچھی لگ جائیں، گفتگو ہونی چاہیے. یعنی ہم جنہیں اہل بیت کے اوپر ظلم کرنے والا شمار کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کے ہاں واقعاً یہ بندہ تو اس نے تو ظلم کیا ہے، اور ممکن ہے آپ ہمیں سمجھانے کہ نہیں اس نے اتنا نہیں کیا جتنا آپ بول رہے ہیں. تو ہم بات تو کریں گے جو ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے، جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس پہ ریسرچ ہوگی یا نہیں ہوگی کہ یہ سندن کیسی ہے، یہ متنن کیسی ہے، روایتن کیسی ہے، درایتن کیسی ہے. بحث تو ہونی ہے نا، بحث اس پہ ہونی چاہیے. تو یعنی یہ ماحول پاکستان کے اندر ہمارا بننا چاہیے. اور اس طرح آخری ایک میں عرض کروں، مناظرہ جو ہے نا ہمارے ہاں، جو مناظرہ قدیم ہے، نہیں، مناظرہ قدیم بھی ہمارے ہاں فساد کا سبب رہا ہے. میں اس مناظرہ قدیم کا قائل نہیں ہوں جس میں ایک جملہ کہا گیا، سب نے تالیاں بجا دی، نعرے لگا دیے، مناظرہ. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ مناظرہ علمی ہونا چاہیے، نعروں پہ اور جملوں پہ مناظرے نہیں جیتنے چاہیے. جی بھائی وہ سور میں، اور کہہ لیں جی ایک مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، اس نے کہا جی سور میں اور شیعہ میں کتنا فرق ہے؟ انہوں نے ایسے بالشتیں گنی کہ لیں 3 بالشتوں کا فرق ہے، میں شیعہ بیٹھا ہوں، یہ سور بیٹھا. اب اس پہ نعرہ لگ گیا اور جنگ جیت لی. یہ مناظرہ کوئی علمی مناظرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مگر ماضی میں یہ بہت ہوئے ہیں، ماضی میں اتنا ہوا ہے ان جملوں کے اوپر، پورے گاؤں شیعہ ہو گئے، پورے گاؤں جو ہے نا مذہب بدل گئے. میں کہتا ہوں مناظرہ علمی ہونا چاہیے، بات کریں، دلائل دیں سکون سے بیٹھ کر، اور نیت پہلے اپنی صاف کریں. سمجھنے آئے ہو یا لڑنے آئے ہو؟ اگر لڑنے آئے ہو تو لڑنے والا، جھگڑنے والا، فساد پھیلانے والا تو جہالت کا ایک پیکر ہوتا ہے، اس سے تو بات کرنے کو قرآن سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی. لیکن اگر نیت صاف ہے کہ نہیں ہم سمجھنے آئے ہیں، بات کو سمجھیں گے، میری بھی نیت یہی ہے، آپ کی بھی یہ نیت ہے، تو پھر مناظرے ہونے چاہیے، اور مناظرے خلوص نیت کے ساتھ اور استدلالی انداز. اب بس آخری ایک سوال ہے مختصر سا، کہ آپ ایک مثال کے طور پر، میں ایک سنی اور میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوں اور عام شخص ہوں، اور میرے خطیب صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ میں وہ اس میں یہ خرابی ہے، ان کے عقیدے میں یہ بات ہے، اور صحابہ کے حوالے سے یہ وغیرہ. تو مجھے ایک عام سنی کو آپ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یعنی کیسے میں سمجھوں گا کہ نہیں آپ لوگ ایسے نہیں ہیں؟ پہلے تو اپنے اس عالم دین کو آواز دے کر یہ کہنا چاہیے کہ مفتی صاحب یہ باتیں جو شیعہ کرتے ہیں وہ ہماری کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی. اگر وہ کہہ دیں نہیں لکھی ہوئی ہیں، جو نہیں کہیں گے وہ تو ان کو لا کے دکھا دی جائیں. اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر کہیں اتنی شدت مت دکھاؤ، اتنا غصہ مت کرو جتنا غصہ آپ کر رہے ہیں ان کے اوپر. ان کی کچھ باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بس اسی وقت جھاگ بیٹھ جائے گا. صحیح. علماء، عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے علماء سے اتنا پوچھ لیں کہ جو باتیں شیعہ کرتے ہیں وہ کیا ہماری. سنجیدہ علماء نہیں کرتے یہ بات. جی ہاں، ایسے ہی ہے. یہ وہ آپ نے جو شروع میں فرمایا نا کہ 1% کچھ لوگ ہیں، 1% ہے، 1% ہیں، وہی ہیں کہ جو اس طرح بات کرتے ہیں، اور مدرسے میں ہم بھی. اور آج ان کی مفتی صاحب، آج ان کی دال گل نہیں رہی، دال کچی اتر رہی ان کی.
یعنی وہ ہم پہلے بچپن میں ایک لفظ بولتے تھے کچی ہو گئی، وہ کچی ہونے والی کیفیت ان لوگوں کی ہو رہی ہے. الحمدللہ علماء نہیں چاہتے علماء میں واللہ میں شرعی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں دکھاوے کا نہیں، شرعی قسم کھا رہا ہوں 3 روزے واجب ہو جائیں گے اگر میں جھوٹ بولوں گا تو. میں علماء اہل سنت سے پیار کرتا ہوں، میں عوام اہل سنت سے پیار کرتا ہوں، میں انہیں اپنی جان مانتا ہوں، اپنا بھائی مانتا ہوں. اب اگر آپ کو یہ کہے کہ صاحب ہم سے تو تم پیار کرتے ہو، ہمارے بڑوں سے نفرت کرتے ہو، تو ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ جنہیں اپنا بڑا مانتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے پاس کچھ باتیں ہیں، آپ انہیں رد کر دیجئے یا ان کو مان لیجئے. اتنی سی بات ہے. اتنی سی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس اتحاد اور محبت کے پیغام کے لیے آپ کی کوششیں اور کاوشیں میں دعاگو ہوں. اور الحمدللہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، بہت اچھا ایک محسوس ہوتا ہے جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ایک شفقت اور محبت ملتی ہے. شکریہ. اور یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے ہمارے اندر کہ ہمدرد چلو تم یہ کام کرتے رہو محبت کا، لوگوں کو جوڑنے کا، کیونکہ بڑا کام ہے. شہنشاہ نقوی صاحب جیسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور تمہیں انشاءاللہ مسلم جہاد ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. جی اور میرے لیے اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہاد کے جیم سے بھی آشنا کرے اور ہم مجاہدوں میں شمار ہوں. آمین.